ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو کی کلاس میں نظم کیا ہے، نظم کے لغوی معنی کیا ہے اور حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں وغیرہ پر نظر ڈالیں گے۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ وہ تمام اصناف میں کی جانے والی شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے جبکہ مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں مختلف قسم کی بندوں پر مشتمل نظمیں اور آزاد و معرر نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کا استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصرعوں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرعے برابر کے ہوں اور ان میں قافیہ کا نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا جاتا ہے، آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم، ایسی نظم جس میں قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اور اس کے ارکان بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری نظم سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی۔ یہ جو اپنے پڑھے تھے یہ نظم کی لغوی معنی اور اس کے جو اہم قسمیں 4 قسمیں ہیں اس پر اپنے نظر ڈالی تھی۔ اسی سلسلے میں جو اہم نظم نگار ہے ان میں اہم نام سب سے پہلے آتا ہے اکبر الہ آبادی کا، جن کی ولادت 1846 میں اور وفات 1921 میں ہوئی۔ سید اکبر حسین نام اکبر تخلص تھا، سید تفضل حسین کے بیٹے تھے۔ 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ اکبر بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، خصوصاً ریاضی سے ان کو بےحد شغف تھا۔ 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد چلے آئے۔ یہاں پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرائض نویسی سے کی۔ کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے۔ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ منصف کے عہدے سے پر بھی نامور ہوئے۔ 1894 میں انہیں حکومت نے خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں قبل از وقت پینشن لے کر علمی زندگی بسر کرنے لگے۔
اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ 75 برس کی عمر میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ اکبر نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی ہے۔ کلام پر اصلاح غلام حسین وحید سے لی گئی جو آتش کے شاگرد تھے۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے، لیکن ان کی انفرادیت کا کمال ان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں نمایاں ہوا ہے۔ ان کی شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں ہے، انہوں نے اسے اصلاح قوم کے لیے ایک معاشرہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ نئی نسل کی اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات سے بیگانگی، نوجوانوں کی بے راہ روی، عورتوں کی بے جاں آزادی خصوصیت کے ساتھ اکبر کے طنز کا نشانہ بنی۔ ان کے یہاں شیخ، بدو، جمن، کلو، اونٹ، ٹٹو، گائے جیسے الفاظ نئے وضو کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اکبر نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 4 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ تھینک یو۔